اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جس چیز پہ مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی، وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔ اللہ پاک کے ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ، وہ تمہارے کام خود ہی کرتا جائے گا۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں سے تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کر لو۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہوتا۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سکھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈر مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سبق سیکھا ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہ ملے تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ میں کیوں ہوں مایوس، میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔
اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں جب آپ خود کو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نکال کے یقیناً کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو لکھ دیا ہے کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ایسا ہے جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ سیاہ رات کو اجالا بنا دیتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جب ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کی سزا اللہ کیوں نہیں دیتا۔ اس نے جب پچھلے مسائل حل کر دیے تھے تو یہ والے بھی وہی کرے گا۔ یاد کرو، تمہیں لگتا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، مگر کیا ہوا ان سب مشکلات کا؟ وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر شکر کرو اور اس رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اب بھی وہی تھامے گا جس نے پہلے گرنے نہیں دیا تھا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔